अस्सलाम वालेकुम, जाने जहां में खुश आमदीद। नॉवेल यारम बाय सुमेरा हमीद, किस्त नंबर 35। मौसम फिर से सर्द होने लगा था और इतना गर्म था ही कब कि सर्द होने में वक्त लेता। चलते चलते तो बारिश होने लगती थी और चलने के दौरान ही बारिश रुक भी जाती थी। फ्रेशर्स के बारे में आए दिन कुछ न कुछ नया सुनने को मिलता रहता और वो फ्रेशर्स को हसरत से देखती कि काश वो भी उन्हीं में से एक होती और वो सब ना हुआ होता जो हो चुका है। वो अब आलियान से मिलती और इस बार ज्यादा समझदारी का सबूत देती और फिर उसे सड़क पर अकेले ना चलना पड़ता और मौसम के बदलने पर उसे उदासी भी ना होती। किसी ने फुर्सत निकाल कर उसे बद्दुआ दी थी कि वो इस हालत में आ चुकी थी। आलियान तो उसके साथ ज्यादा सख्ती से अब पेश आने लगा था। उसमें तेजी से तब्दीलियां आ रही थीं और हर दिन वो पहले से ज्यादा सख्त और बदला हुआ लगता था। वो एक दिन साई के पास जाती है और कहती है, जिंदगी की बदतरीन सूरत हाल जानते हो कि कौन सी होती है साई? 2 प्यारों में से एक को चुनना। और साई ने गहरा सांस लिया और कहा, और 2 में से एक को छोड़ देना। हाँ, और इससे भी बदतरीन वो हो जाती है जिसमें जिसे चुना हो उसके साथ खुश भी ना रह पाना। और साई ने उसकी शिकस्त खूर्दगी देखी। अपने बारे में सोच सोच कर थक चुकी हूं मैं साई। क्या शख्सियत है मेरी। सारी जिंदगी रोती रही और इतनी हिम्मत न कर सकी कि अपने माहौल के खिलाफ में डट ही जाती और उसे बदल ही देती। हमेशा एहसास से कमतरी का शिकार रही हूं मैं। मेरे माजी में कुछ भी काबिल जिक्र नहीं है। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी का मकसद ही क्या है। मैं किसी को खुश रख सकी और ना ही मैं खुद को। जानते हो, मेरी एक दोस्त कहती है कि दूसरों से पहले अपना बनना जरूरी होता है, लेकिन मैं तो कभी अपनी बनी ही नहीं, बस हर वक्त बेचारे बने रहना। और क्या हूं मैं? कमजोर हूं, झूठी, खुदगर्ज, बेहिस। क्या है मेरी जात में जो काबिल तारीफ हो साई? और साई उसे कहने लगा, तुम्हारे हाथ में ये सोच है कि तुम क्या हो। जब इंसान खुद से सवालात पूछने लगता है ना, तो वो खुद को तब्दीली और बुलंदी की तरफ ले जा रहा होता है। कैसी बुलंदी साई? और देखो मैंने आलियान के साथ क्या किया है। वेरा के सामने मेरी और मेरे मुआशरे की बेइज्जती ना हो जाए, मैंने आलियान की खुलकर बेइज्जती करती। और अल्फाज तो वही होते हैं ना जिन पर एहतराम की लगामें हो, वरना तो सब हितक है। अंदाज, आवाज, सब। अगर मैं आलियान की जगह होती तो सारी उम्र अमराह की शक्ल तक न देखती, बल्कि मैं उस जगह को ही छोड़ देती जहां पे अमराह होती। मेरे खानदान में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे मैं सालों नहीं मिली। मैंने बात नहीं की उनसे, मैंने सलाम नहीं किया, बल्कि उन्हें देखकर मैंने मुंह फेर लिया। और ये सब वो लोग हैं जिन्होंने मेरा दिल दुखाया था, मेरी तजलील की थी। मेरी इंतहा पसंदी देखो कि कॉलेज की मेरी दोस्त जो मेरे बारे में सब जानती थी, एक दिन मेरे साथ चलते चलते गिर गई और मजाकन कहने लगी कि तुम्हारे साथ चल रही थी ना, तो गिरना तो था ही। और जानते उसके बाद उसने लाख मनाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसके लाख मनाने पर भी उससे कभी बात नहीं की। उसके फादर की डेथ होगी तो मैंने उससे सिर्फ अफसोस किया, जबकि उस वक्त उसे मेरी इससे भी ज्यादा जरूरत थी। ऐसी हूं मैं। मुझे बस ये याद रहता है कि मुझे तकलीफ हुई, मैं और बस मैं। मेरी वजह से किसी को क्या तकलीफ हो रही है उस चीज का तो मुझे कुछ याद ही नहीं रहता, कभी एहसास ही नहीं हुआ। अब भी देखो, आलियान के खुरदरे और सख्त रवैये से मुझे तकलीफ होती है और मैं उसी तकलीफ को लेकर बैठी हुई हूं। मुझे अपनी कितनी फिक्र रहती है ना।
मेरा और आलियान का तो कोई मुकाबला है ही नहीं। जानते हो, साधना को आर्यान के लिए सबसे ज्यादा पैसे वही जमा करके देता है। साधना से ज्यादा उससे याद रहता है कि आर्यान की सर्जरी कब होनी है। आलियान तो भड़कता भी नहीं है, चिल्लाता भी नहीं है, कितना ज़हीन है ना वो, जताता भी नहीं है। और उसके देखो ख्यालात भी किस कदर अजीम है। वो सिखाता है, वो इतराता नहीं है। और जब ये सारी बातें अमराहा ने कही तो साई उससे कहने लगा कि ये सब तुम्हें अब मालूम हुआ है अमराहा। साई इतना अफसरदा हो गया कि अमराहा जान ही नहीं सकती थी। मालूम तो था, बस कदर ही नहीं की साई मैंने। कहा ना, मुझे अफसोस है खुद पर, मुझ में कुछ भी काबिल जिक्र नहीं है। मुझे वेरा नहीं अच्छी लगती, मुझे उसकी ज़रूरत पड़ती है तो मैं उससे काम निकलवा लेती हूँ, उससे मुस्कुरा कर बात भी कर लेती हूँ। और जानते हो, फिर मुंह फेर कर नापसंदीदगी से उसके बारे में सोचती भी हूँ। उसे मालूम हो कि मैं उसके बारे में कैसे सोचती हूँ तो उसे भी दुख होगा। वो मुझसे एक ही सवाल फिर पूछे, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा भी क्या बुरा किया है कि तुम मेरे बारे में इतनी नापसंदीदगी रखती हो? देखो साई, मैं तो सभी के साथ बुरा करती हूँ ना, और देखो आखिर में बेचारी भी खुद ही बन जाती हूँ। ये मुनाफकत और संगदिली हुई ना। और साई उसे समझाने लगा और कहने लगा, तुम एक मुश्किल वक्त से गुजर रही हो, लेकिन अमराहा इंसान जब अपना एहतसाब करता है ना तो वो वक्त बहुत ख़ास हो जाता है। तो इंसान अपना एहतसाब तभी क्यों करता है जब वो सब कुछ खो चुका होता है। अमराहा, तुम पाकिस्तान क्यों नहीं जाती? अपने घर वालों से मिलो, उन्हें नए माहौल की अच्छी अच्छी बातें बताओ। लोगों से जब तक मिला ना जाए वो बुरे और अजीब ही लगते हैं। मुझे यकीन है कि तुम ज़हनी तौर पर अच्छा महसूस करोगी। और अमराहा ने कहा, क्या वाकई? हाँ, जानती हो, यूनिवर्सिटी में एक लड़की जब जब मेरे करीब से गुजरती थी ना तो उसे देखकर मुझे लगता था कि ये मुझे पसंद नहीं करती। फिर एक लंबा अरसा ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन एक स्टूडेंट ने मुझे उसकी तरफ से एक रुक्का दिया जिस पर लिखा हुआ था, तुम मुझे पसंद नहीं करते पर क्यों? देखा, ऐसा होता है। फासले अभाम पैदा करते हैं, और अभाम तो शैतान का पहला हथियार है, क्योंकि यह हर मस्बत जज्बे और सोच पर हमला आवर होकर उसे चित डालता है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो साई, लेकिन आलियान क्यों इस अभाम के ज़ेरे असर आ रहा है? वो तो। और साई ने उसे कहा, तुम जानती हो अमराहा, मैं किसी की बताई हुई कोई बात नहीं कर सकता। और उसने कुछ समझते हुए कहा कि ठीक है, लेकिन मुझे कोई मशवरा तो दो। और साई उसे देख कर रह गया कि वो उसे ऐसा क्या मशवरा दे सकता था जो सब ठीक कर सकता। उसके पास बिलाशुबा ऐसे लफ्ज़ थे और ना ही कोई ऐसा जादू। बहुत देर नहीं हो जानी चाहिए कि इंतज़ार पर फरमान गालिब आ जाए और फ़िराक को रुखसत होने की इजाज़त ही ना मिले। साई होले से बुड़बुड़ाया और बस इतना ही उसने कहा कि अमराहा ने सुन लिया। और उसे याद आ रहा था ये जुमला उसने कहीं तो पढ़ा था, लेकिन कहाँ? हाँ, ओक हाउस से मिलने वाली उस डायरी में ना। उस डायरी के जुमले को इस्तेमाल में लाया जाना अमराहा को जैसे नहस ही लगा था। और ये साई ने क्या कहा है? उसे ये नहीं कहना चाहिए था। अमराहा यही सोचे गई और सीन हुआ यहाँ पे ख़त्म। अगला सीन शुरू होता है उन दो लोगों से जिनमें से एक को मोस्टली मेरी ऑडियंस पसंद नहीं कर रही, क्योंकि वो क्या कर रही है सभी को क्यूरियोसिटी है। जी हाँ, अगला सीन शुरू होता है आलियान और वेरा से। वेरा उसे कॉफ़ी के लिए उस कैफ़े लेकर आई थी जो बकौल उसने मैनचेस्टर में दरियाफ्त कर डाला था।
وہ ہر بار اسے انکار نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اسے احساس تھا کہ انکار کتنا بھی ٹھیک ہو لیکن تکلیف دہ تو ہوتا ہے۔ کافی پینے کے بعد انہوں نے پل پر چہل قدمی شروع کر دی تھی۔ شام رات کے 7 جا ملنے والی تھی اور بارش پھوار کی صورت برس رہی تھی اور ویرا ننھے بچوں کی طرح سر اٹھا اٹھا کر آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ ساتھ اسے روس کے کھانوں کے بارے میں بھی بتائی جا رہی تھی اور وہ اسے کہنے لگی کرسمس کی چھٹیوں میں تو روس چلو گے نا؟ اور اس نے کہا کہ نہیں ویرا، میں ماما کے ساتھ جانا چاہتا ہوں اور ہم گرم علاقوں کی طرف سفر کریں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن کیا وہ روس نہیں آ سکتی؟ بہت زیادہ ٹھنڈ ہے نا اور ان کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور ڈگری کے بعد؟ ابھی تو بہت وقت ہے اس میں۔ ہاں تو تم بہت وقت پہلے مجھے ہاں کہہ دو نا۔ اور وہ خاموش ویرا کے بالوں پر گرنے والی پھوار کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا ذہن تو کہیں اور ہی تھا۔ وہ آج بھی امراہ کے خیالوں میں گم تھا اور اسے ایک پرانا سین یاد آ گیا جہاں پہ وہ اور آلیان بیٹھے ہوئے تھے۔ آلیان جو ہر وقت لاہور نامہ پڑھتا رہتا تھا اور اس سے زیادہ اسے لاہور کے بارے میں پتہ چل گیا تھا کہ لاہور میں کیا کچھ ہوتا ہے، بجلی کب جاتی ہے، لوڈ شیڈنگ کیا ہو رہی ہے، وہاں کے حالات کیا ہیں، وہاں پہ برف باری ہوتی ہے یا نہیں۔ اور انہی دنوں کی اسے ایک گفتگو جو اس کی امراہ کے ساتھ ہوئی تھی اسے یاد آ گئی تھی۔ اس نے امراہ سے کہا تھا کہ میں لاہور آنا چاہتا ہوں اور جواباً امراہ نے کہا تھا کہ کیوں نہ آؤں کیا؟ نہیں، تم نے تو کہا تھا نا کہ ابھی تم ایشیا کے سفر کا ارادہ ہی نہیں رکھتے۔ ہاں، میں ایشیا کے سفر کا ارادہ ابھی تک نہیں رکھتا، لیکن میں تو لاہور کی بات کر رہا ہوں۔ تو لاہور ایشیا میں ہی ہے آلیان؟ لاہور ایشیا میں نہیں، بلکہ میری ٹاپ لسٹ میں ہے جہاں پہلی فلائٹ سے جایا جائے۔ اچھا، ویسے دیکھ لو لاہور میں مچھر بھی ہوتے ہیں۔ تم مجھے مچھروں سے ڈرا رہی ہو؟ ہاں، تم یہی کر رہی ہو نا امراہ؟ ارے بالکل نہیں، میں تو تمہیں صرف خبردار کر رہی ہوں۔ تم نے ڈینگی کا نام سنا ہے نا؟ اس کے کاٹتے ہی انسان فوراً سے پہلے مر جاتا ہے، بالکل جھٹپٹ۔ اوہ، تو امراہ لاہور میں ایسا فوری مار دینے والا ڈینگی ہے؟ ورنہ 2-3 گھنٹے تو دنیا کا ہر ڈینگی مچھر دے ہی دیتا ہے مرنے کے لیے۔ ہاں، تمہیں کیا پتا کہ ہمارے پاس تو VIP ڈینگی ہے۔ اپنے رسک پر لاہور آنا، مجھ سے شکایت نہ کرنا پھر۔ اچھا، تو کیا وہ لاہور والوں کو نہیں کاٹتا؟ بالکل بھی نہیں، ارے یہی تو اس کی خصوصیت ہے، وہ نا غیر ملکیوں پر حملہ آور ہوتا ہے۔ امراہ یہاں پہ پوری کوشش کر رہی ہے کہ آلیان کسی بھی طرح سے لاہور نہ آئے، کیونکہ اس نے لاہور کے بارے میں اور یہاں کے بارے میں جتنا کچھ سچ جھوٹ اسے بتا رکھا تھا کہ یہاں تو لائٹ ہی نہیں جاتی، کسی غیر ملکی نے افواہ پھیلائی ہوگی، اور لاہور میں تو برف باری ہوتی ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ تو اسے پتا تھا کہ اس کے سارے جھوٹ جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گے، تو وہ نہیں چاہ رہی کہ کسی بھی طرح سے وہ یہاں آئے، لیکن وہ بھی تو بضد تھا۔ کہنے لگا جب میں لاہور جاؤں گا تو کیا میں بھی غیر ملکی ہوں گا اس کے لیے؟ کس کے لیے؟ ڈینگی کے لیے؟ نہیں، لاہور کے لیے۔ اور اس سے پہلے کہ یہ خواب جاری رہتا، ویرا نے کچھ کہا اور اسے اس خواب سے باہر آنا ہی پڑا۔ ویرا اسے کہہ رہی تھی روس کی برف کو جانتے ہو نا، پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں ہے، آ جاؤ، اچھا موقع ہے تمہارے پاس۔ اور بے اختیار آلیان کہہ اٹھا ہاں، کیا اس کے کاٹنے سے انسان مر جاتا ہے؟ اور ویرا ہنسنے لگی اور کہنے لگی ارے برف کاٹتی نہیں ہے آلیان۔ اور ہلکی سے جھرجھری کا وہ شکار ہوا کیونکہ وہ ویرا تھی جو کہ ہنستی جا رہی تھی، وہاں امراہ تو تھی ہی نہیں۔ وہ صرف اس کا خواب تھا اور خیال جو ختم ہو چکا تھا۔ اور پھر ایک اور خیال اس کے ذہن میں آیا جو کہ ماما مارگریٹ کا تھا۔ انہوں نے ڈائری میں لکھا تھا کہ میں نے تو ولید کو اتنا لمبا عرصہ سنا بھی نہیں تھا، مٹھی سے ریت کی طرح پھسل جانے والے زندگی کے صرف چند سال ہی، اور ان چند سالوں میں بھی اس نے مجھے اپنے سوا سب کے لیے بہرا کر دیا تھا اور دوسروں کے لیے گونگی تو میں تبھی ہو گئی تھی جب اس سے ہم کلام ہونا شروع ہوئی تھی۔
یہ وہ ابتدا تھی جو اس کے جانے کے بعد انتہا کو پہنچی۔ اب میں آلیان کو دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ میں اتنی غلطیاں کر چکی ہوں، اب اور نہ کروں، لیکن دیکھو میں پھر غلطی کر جاتی ہوں۔ میں ولید کے لیے آنسو بہانے لگتی ہوں اور میں یہ غلطی اپنی ہر سانس کے ساتھ کرتی ہوں۔ اگر دنیا میں مجھے کسی کو نصیحت کرنے کا موقع دیا جائے تو میں نصیحت کرنا چاہوں گی کہ خود کو ختم کرنے کے 1000 طریقوں میں سے محبت کو سب سے آخر پر بھی نہ رکھیں۔ زندہ درگور ہونے کے لیے کسی اور جذبے کا ہی انتخاب کریں۔ مجھے اس ایک کمرے کے گھر میں وہ ہر وقت چلتا پھرتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں پیدائشی اندھی ہو جاتی، لیکن ایسی اندھی تو نہ ہوتی کہ مجھے میرا بیٹا نظر نہ آئے، لیکن اسے دھتکار دینے والا شخص ہر جگہ نظر آئے۔ تو کیا مجھے ایسی بے اختیاری پر کوڑے نہیں برسانے چاہیے؟ اور آلیان نے یہ سب سوچتے ہوئے اپنی ہتھیلی میں بارش کی پھوار سمیٹی اور پھر ویرا کو کہا، ٹھیک ہے ہم ضرور چلیں گے ویرا، اور اپنی بے اختیاری کو اس نے بھی معاف نہیں کیا تھا۔ اس کے چند دنوں بعد ہی وہ رات کو شٹل کاک آیا تھا اور پھر ماما مہر کی گود میں سر رکھ کر وہ لیٹا بھی رہا۔ وہ چھت کو دیکھ رہا تھا اور پھر وہ دیوار پر ٹنگی تصویر دیکھنے لگا اور پھر اس کی نظریں کھڑکی سے باہر بھٹکنے لگیں۔ ماما مہر نے جب اسے کھوئے ہوئے پایا تو اس سے پوچھا کہ کیا تلاش کر رہے ہو؟ آپ کو کچھ بنا کر کھلاؤں؟ سائی ٹھیک کہتا ہے، وہ بات بدلنے میں اب ماہر ہو چکا ہے۔ اور وہ کہنے لگی کہ رات کے اس وقت کیا وقت ہوا ہے؟ تمہیں آئے آدھا گھنٹہ گزر چکے آلیان، اور تم ایسے ہی خاموش ہو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ تم نے کئی دنوں سے کسی سے بات بھی نہیں کی۔ این بتا رہی تھی کہ یونیورسٹی میں بھی تم ایسے ہی رہتے ہو۔ منہ کھولو اور مجھے اپنی زبان دکھاؤ، اس میں ضرور کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا، ہے نا؟ اور اس نے فرما برداری سے منہ کھول کر زبان دکھا بھی دی۔ چلو اب کھڑکی کے پاس جاؤ اور زور سے چلاؤ، مجھے معلوم بھی ہو کہ تم میں کتنی قوت باقی ہے۔ اور فرما برداری دیکھو، وہ کھڑکی کے پاس آیا تو باہر امراہ کھڑی اسی کھڑکی کی طرف دیکھ رہی تھی اور بظاہر اس کے ہاتھ میں فون تھا اور وہ ٹھنڈ میں ٹہل رہی تھی۔ اور تبھی ماما مہر کی آواز آئی کہ چلانا پڑنا، آ جاؤ، اور وہ واپس آ کر بیٹھ گیا۔ ماما، این کو آپ نے میرے پیچھے جاسوسی کے لیے لگا رکھا ہے کیا؟ اسے چھوڑو، یہ بتاؤ کہ اتنے مشینی سے کیوں ہو رہے ہو تم میں جو خاصی نرمی کا عنصر ہوا کرتا تھا وہ کہاں ہے؟ کیا میرا یہ رویہ برا ہے؟ برا نہیں ہے، لیکن عجیب سا ہے، سہما دینے والا۔ کیا یونیورسٹی میں پھر کسی لڑکی نے تمہیں پروپوز کر دیا جسے انکار کر کے تمہیں اس کا دل توڑنا ہے اور تم اس کے لیے حساس ہو رہے ہو؟ ہاں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے ہنسنے کی کوشش کی۔ تو کیا تم نے کسی کو پروپوز کیا ہے اور اس نے انکار کر کے تم سے ان 8-10 لڑکیوں کے بدلے لے لیے؟ اور اس نے پھر سے بات بدل دی اور کہا، ماما کرسمس کی چھٹیوں میں آپ میرے ساتھ چلیں گی نا؟ مجھے کہاں سنبھالتے پھرو گے تم؟ کورل، تم، ویرا اور امراہ نا، سب مل کر جانا، ٹھیک ہے؟ آپ ہر بار انکار کر دیتی ہیں۔ ارے انکار نہیں کرتی، تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی نا؟ کیا تم مجھے سویڈن لے کر جانا چاہتے ہو؟ ہرگز نہیں، مجھے سویڈن نہیں پسند، اس نے فوراً کہا۔ تم کتنے بدل گئے ہو نا آلیان، جب تم واپس آئے تھے تو تم نے کہا تھا۔ وہ بیان غیر حقیقی تھا ماما، حقیقت یہ ہے کہ اب مجھے کبھی سویڈن جانا ہی نہیں ہے۔ آلیان ایک بات کہوں، تمہیں نا جلد شادی کر لینی چاہیے، اور بس اس سے پہلے کہ تمہیں سب غیر حقیقی ہی لگنے لگے۔ میں ایک نارمل انسان ہوں ماما، آپ فکر نہ کریں، میں اب نارمل نہیں ہوں گا۔ اور ماما مہر نے اس سے اگلا جو سوال کیا وہ تو واقعی حیران کن تھا، اور جواباً
جو آلیان نے کہا وہ اس سے بھی زیادہ حیران کن تھا۔ ماما مہر نے کہا کہ تمہیں امراہ کیسی لگتی ہے؟ اور اس نے فوراً کہا کہ آپ کو ویرا کیسی لگتی ہے؟ ویرا؟ لیڈی مہر کو کچھ ہی وقت لگا تھا سمجھنے میں، اور اس نے کہا، جی وہ ایک سمجھدار لڑکی ہے، اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ انسانوں کی عزت کرنا جانتی ہے۔ اس کی دوسری بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ انسانی نفسیات کو بہت اچھی طرح سے سمجھتی ہے۔ میں نے اسے ہمیشہ بے غرض اور پرخلوص پایا ہے۔ وہ ہر ایک کی مدد کے لیے تیار رہتی ہے۔ وہ حسد اور رشک سے پاک ہے اور اس میں بہت سی خوبیاں ہیں۔ ماما، تم نے ویرا کی بات ایک دم سے ایسے کی ہے جیسے اس کی وکالت کر رہے ہو، لیکن میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ وکالت تم نے میرے لیے کی ہے یا خود اپنے لیے آلیان؟ اور اس آخری بات نے آلیان کے چہرے کے سب قدرتی رنگ نچوڑ ہی لیے تھے، اور انہوں نے کہا، آلیان، دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو مجھے ناپسند ہو، کیونکہ میں کسی نہ کسی طرح سے قابل نفرت انسانوں سے بھی محبت کرنے کا راستہ نکال لیتی ہوں، اور مجھ پر یہ گراں نہیں گزرتا۔ اور آلیان نے کہا، میں کسی سے نفرت نہیں کرتا ماما، سوائے ایک کے۔ ہم کتنوں سے محبت کرنے کے قابل ہو چکے ہیں، اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم کتنوں سے نفرت کر رہے ہیں۔ انسان محبت میں کورا ہو یا نہ ہو، لیکن نفرت میں کورا ضرور ہونا چاہیے۔ کوئی بھی نقطہ اور کوئی بھی نشان نہیں ہونا چاہیے اس جذبے کے نام پر۔ اور آلیان نے کہا کہ میں اس شخص سے محبت نہیں کر سکتا، میں مارگریٹ نہیں بن سکتا۔ اور انہوں نے بہت ہی سنجیدگی سے اسے دیکھا اور کہا، میں صرف اسی کی بات تو نہیں کر رہی۔ تو پھر مجھے پتا نہیں ہے کہ آپ کس کی بات کر رہی ہیں۔ مجھے یہی ڈر تھا آلیان، مجھے ڈر تھا آلیان کہ ایک دن تم ضرور مارگریٹ کو لے کر بہت سوچا کرو گے، اور تم وہی کر رہے ہو۔ ماما کے بارے میں سوچنا برا ہے کیا؟ نہیں، مارگریٹ کے بارے میں سوچنا نہیں، بس اس کے ساتھ جو ہوا ہے اس کے بارے میں سوچنا۔ آلیان، تم میری اولاد ہو، تمہاری آنکھ کی پتلی کی حرکت بھی پہچانتی ہوں میں۔ ان آنکھوں کے رنگ اور چمک کہاں گم کر آئے ہو تم؟ یہ پوچھا نہیں میں نے تم سے، اور ابھی بھی نہیں پوچھوں گی، لیکن اتنا ضرور کہوں گی کہ تم پرسکون رہو، جلد باز مت بنو، خود کو وقت دو اور ٹھہراؤ خود کو۔ فیصلے تو کرو لیکن خود کو بے حس بنا کر نہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں جلد باز تو نہیں ہوں ماما۔ ہاں تم نہیں ہو، لیکن بعض معاملات میں ہم ہو جاتے ہیں نا جلد باز، کہ ہمیں خود بھی نہیں پتہ چلتا۔ اور ان کے انداز میں کچھ ایسا ضرور تھا کہ وہ خاموش ہو گیا تھا، اور پھر ایک ہی جملہ اس کے ذہن میں گونجنے لگا تھا، پہلے اس نے مجھے یہ بتایا کہ میں اس کے لیے کس قدر ضروری ہوں، اور پھر اس نے یہ ثابت کر دکھایا کہ میں کتنی غیر ضروری تھی۔ اور سین ہوا یہاں پہ ختم۔ وہ واقعی ماما مارگریٹ کو بہت سوچنے لگا تھا، اور لیڈی مہر کا یہ جو ڈر تھا کہ وہ ایک دن اپنی زندگی کو ماما مہر کے ساتھ کمپیئر کرنے لگے گا، اور وہ یہ وجوہات جاننے لگے گا اور سوچنے لگے گا، اور وہ کسی دن ماما مارگریٹ نہیں بننا چاہے گا، اور وہ محبت کے جذبے سے دور بھاگے گا، تو وہ سب کچھ ہونے لگا تھا۔ خیر، بڑھتے ہیں اگلے سین کی طرف، اور اگلا سین شروع ہوتا ہے پاکستان سے اور دادا جان کے گھر سے۔ دادا جان کا ایک پلاٹ تھا جس سے سب نے سوچا تھا کہ امراہ کو باہر بھیجنے کے لیے دادا جان نے بیچ دیا، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ دادا کا اب اجاڑ پلاٹ بک گیا تھا، اور انہوں نے لیڈی مہر سے جو قرض لی ہوئی رقم تھی وہ واپس کرنے کے لیے اسے دے بھی دی تھی، اور کچھ مزید رقم بھی دے دی تاکہ وہ دائم کو دے سکے۔ دائم کو پیسے میں دوں گی؟ تو دادا جان نے اسے کہا کہ ہاں، اب جب پیسے ہیں تو اسے دے دو امراہ، اور تم صرف دل لگا کر پڑھو، اور بے شک تم جاب بھی چھوڑ دو۔
اور اس نے کہا کہ نہیں دادا، جو کام میں نے اپنے ذمے لیے ہیں وہ میں خود ہی کروں گی۔ تمہارا آخری سال ہے اور میرا مشورہ ہے کہ جاب چھوڑ کر تم صرف پڑھو۔ تمہیں اب اخراجات کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے سب پیسے تمہارے اور دانیہ کے لیے رکھے ہیں۔ آپ سب پیسے دانیہ کو دے دیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ کچھ نہیں چاہیے؟ تو پھر اب تمہیں کیا چاہیے امرہا؟ تمہیں باہر آنا تھا، تم آ گئیں۔ اب سے پہلے تک تم بہت خوش مجھ سے باتیں کرتی رہی، بلکہ بہت ساری۔ پچھلے دنوں تم اس لیے اتنا اداس رہی نا کہ تمہارے بہت سے یونی فیلوز جا رہے تھے، تو اب نئی وجہ کون سی ہے اداسی کی، مجھے بتاؤ۔ تمہارا آخری سال ہے یونیورسٹی میں، تو دل لگا کر صرف پڑھو۔ تم یاد ہے مجھے کہ یہ میرا آخری سال ہے، لگتا ہے دادا زندگی کا ہی یہ آخری سال ہے۔ اور اس کی اس بات پہ تو دادا جان پریشان ہو گئے اور اس سے کہنے لگے، اب ایسی باتیں کرنے لگی ہو تم؟ معلوم نہیں دادا، لیکن اس سے آگے مجھے زندگی اب نظر نہیں آتی، بلکہ سب ختم ہوا سا لگتا ہے مجھے۔ تم مجھے اپنی طرف سے مزید فکر مند کر رہی ہو امرہا۔ دادا یہ کہے بنا نہ رہ سکے، اور اس نے کہا کہ دادا کبھی میں خوش ہوتی ہوں تو فوراً غم زدہ ہو جاتی ہوں، اگر زندگی اچھی لگتی ہے نا تو فوراً بری بھی لگنے لگ جاتی ہے۔ بھاگتے بھاگتے پھر میری چلنے کی ہمت رہتی ہے اور نہ ہی چاہ۔ میری کلاس فیلو کہتی ہے کہ ایسی کیفیات خطرناک ہوتی ہیں، کیونکہ اس میں آپ کسی کنارے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ تو اس طرف آتے ہیں اور نہ ہی اس طرف جاتے ہیں آپ۔ اور اب دادا کی آواز کھردری ہوگی اور وہ کہنے لگے، تمہیں کس طرف جانا ہے وہ بتاؤ امرہا۔ حسب نسب نہیں ہے میرے پاس تو کیسے بتاؤں آپ کو۔ سر پر لٹکتی تلوار کو اس نے آج گر جانے ہی دیا تھا، اور اس نے صاف کوئی کا مظاہرہ کر دیا، اور پھر دونوں کے درمیان سکوت رہا۔ اگلی بات کرنے میں دادا نے بھی کافی وقت لیا تھا، اور انہوں نے پوچھ ہی لیا، کون ہے وہ امرہا؟ اور ان کے انداز سے حوصلہ افزائی تو ناپید ہی تھی۔ دوست، اور یہ کہتے اس کی آواز انسانی آواز اور رتبے سے پرے کی ہو گئی تھی۔ ہاں، خرابی تو دوستی سے ہی شروع ہوتی ہے نا؟ اور امرہا نے کہا، نہیں، خرابی گھٹن سے شروع ہوتی ہے۔ اور پھر سے اگلی بات کرنے میں دادا نے وقت لیا اور کہا، تو تم نے فیصلہ کر لیا ہے کیا؟ مجھ سے یہ نہ پوچھیں آپ، جو میں آسانی سے بتا رہی ہوں وہ میرے لیے اتنا آسان نہیں رہا اب۔ اور دادا بالآخر کہہ ہی اٹھے، میری سماعت پر یہ جتنا گراں گزرا ہے نا، تمہاری زبان پر نہیں گزرا ہوگا۔ خیر تم پاکستان آؤ گی تو ہی یہ باتیں ہوں گی۔ اور وہ تلخی سے ہنسی اور کہنے لگی، دادا آپ تو چاہتے ہیں کہ بس میں پاکستان آ جاؤں۔ آپ کی احتیاط اچھی ہے کہ اس طرح دور بیٹھے باتیں کرنے سے تو بات بڑھ جائے گی اور میں آپ کے ہاتھ سے نکل جاؤں گی، اور میں جو یہاں اتنی دور اکیلی ہوں کچھ بھی کر سکتی ہوں، اور اگر یہیں کی یہیں رہ گئی تو آپ کیا کر لیں گے، ہے نا؟ اور دادا نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میں نے اتنی بڑی کہتی بات آپ سے اور آپ خاموش ہیں؟ اس نے پھر سے پوچھا ان سے، ان کو خاموش دیکھتے ہوئے، اور انہوں نے جواباً کہا کہ تم بھی خاموش رہو امرہا۔ میں جان گیا ہوں کہ اس میں ضرور ایسی کوئی خرابی ہے کہ اس کے بارے میں بات کرتے تمہارا انداز ایسا ہے۔ اور اب کی بار امرہا رکی نہیں اور اس نے بتا دیا۔ اس نے کہا کہ وہ ایک عیسائی عورت کا بیٹا ہے، اور میں اس کے بارے میں نہیں جانتی۔ میں نہیں جانتی، لیکن وہ ایک اچھا انسان اور ایک اچھا مسلمان ہے، بلکہ وہ تو… اور دادا نے اس کی فوراً سے بات کاٹی اور کہا، امرہا میں پاکستان میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تمہیں پاکستان آنا ہے۔
اور دادا نے وہی انداز اپنا لیا تھا جس کی وہ توقع کر رہی تھی۔ وہ خاموش ہوئی اور اس نے محسوس کیا کہ وہ کئی گھنٹے بت بنی بیٹھی تو رہ سکتی ہے، لیکن دادا کے اس انداز کے بعد وہ بولنے کی ہمت نہیں کر سکتی۔ وہ یہ دادا کو بتانا چاہتی تھی کہ اس نے کسی کی پلکوں سے افشان چن لی ہے۔ وہ جو 4 قدم اس سے دور جاتی تھی اور 2 قدم اس کی طرف بڑھاتی پھر پلٹ جاتی تھی، اب وہ عین اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی ہے۔ اور وہ دادا کو یہ بھی بتانا چاہتی تھی کہ ان کا اس پر اور خود اس کا خود پر اب اختیار نہیں رہا، اور یہ بھی کہ اب اگر وہ پلٹی تو پتھر کی بن جائے گی، پھر نہ وہ ان کے کام کی رہے گی اور نہ ہی اپنے۔ اور اس نے اتنا سب جان لیا ہے تو ہی ایسے دادا سے بات کی ہے نا اس نے۔ بات اتنی آگے بڑھ گئی ہے تبھی تو وہ یہ سب کہہ رہی ہے، ورنہ وہ یہ نہ کہتی۔ امراہ، میں پاکستان میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ دادا کو پھر سے یہ کہنا پڑا تھا اور اسے دادا کے انداز پر غصہ آیا تھا، دکھ بھی ہوا تھا، اور اس کا دل چاہا کہ جواب دیے بغیر لاگ آف ہو جائے، لیکن وہ بھڑک کر یہ کہنے سے خود کو روک نہیں سکی۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں خود پر زندگی حرام کر لوں، اس دروازے پر دستک دوں جو صرف مرنے والوں کے لیے ہی کھلتا ہے؟ اور انہوں نے کہا، مرنے کی بات کر رہی ہو امراہ، تو پھر یہ بھی یاد رکھنا، بوڑھوں پر موت بنا کسی تردد کے جلد مہربان ہوتی ہے۔ اور امراہ تو جہاں کی تہاں رہ گئی اور دادا چلے گئے۔ ہاں، دادا یہ بات کہتے ہوئے چلے گئے کہ مرنے کی بات کر رہی ہو امراہ، تو یہ یاد رکھنا کہ بوڑھوں پر موت بنا کسی تردد کے جلد مہربان ہو جاتی ہے۔ اور وہ ایسی کی ایسی ہی بیٹھی رہ گئی۔ ایسے بیٹھے کتنی دیر گزر گئی اسے نہیں پتا چلا۔ سادھنا نے کمرے کے آگے سے گزرتے اسے دیکھا تو وہ اندر آ گئی اور اس سے کہنے لگی، کیا ہوا ہے، ایسے کیوں بیٹھی ہو تم؟ سادھنا، زندگی میں کون سا ایسا مقام ہوتا ہے کہ لگنے لگتا ہے کہ بس اب زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ وہ بے اختیار یہ کہہ اٹھی اور اس نے کہا، شاید جب ہم کچھ ایسا کر گزریں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سادھنا کچھ تو سمجھ رہی تھی، اور امراہ نے جواباً کہا، ایسا کیا؟ اور سادھنا اس سے کہنے لگی، میں دوسروں کے بارے میں کچھ کہہ تو نہیں سکتی، لیکن ہاں، میں نے اپنے لیے ایسا محسوس کیا تھا۔ آریان کے پاپا سے پسند کی شادی کی تھی میں نے، ہم دونوں ہی 2 مختلف ذاتوں سے تھے، میرے گھر والے نہیں مان رہے تھے، اور پھر ہم نے خود ہی شادی کر لی۔ اور جب ہمیں آریان کی بیماری کے بارے میں معلوم ہوا نا، تو مجھے لگا کہ مجھے میری ماتا پتا کی جو بد دعا ہے نا وہ لگ گئی ہے۔ میں ان سے پہلے ہی معافی مانگ چکی تھی اور وہ مجھے معاف بھی کر چکے تھے، لیکن پھر بھی میری ماں نے ایک بات کہی تھی اور وہ بولی تھی، تم نے تو اپنی خوشی جی لی نا، اور اب ہمیں اپنا دکھ مرن سمے تک کاٹنا ہے۔ ہم تمہارے دشمن نہیں تھے، بس سماج میں سر اٹھا کر چلنا تھا، اور تم نے تو ہمارا سر ہی کاٹ ڈالا۔ دھن دولت قسمت سے، مان سمان سماج سے۔ دیکھو، غلط وہ بھی نہیں تھے، لیکن غلط تو میں بھی نہیں تھی نا۔ نہ جانے کیوں پر مجھے ایسا لگتا ہے امراہ کہ ماں باپ اور اولاد اگر آمنے سامنے ہوں اور دونوں ہی غلط ہوں اور دونوں ہی ٹھیک، تو بھگوان ان 2 میں سے ماں باپ کا ہی ساتھ دیتا ہے، کیونکہ جو مان سمان ان کا ہوتا ہے نا وہ ہمارا نہیں ہوتا۔ اس وقت میں نے سوچا تھا، میرے پاس رمیش نہ ہوتا، آریان بھی نہ ہوتا، لیکن میرے ماتا پتا کے پاس ان کا مان سمان ہوتا۔ اور اب تو امراہ پر دکھ کی نئی بندشیں کھل گئی تھیں۔ اگلے دنوں دادا نے اس سے بات چیت کرنا ہی بند کر دی تھی۔ وہ کتنی بار فون کالز کرتی، نہ تو وہ فون اٹھاتے نہ ہی لاگ آن ہوتے۔ یہ ان کی ناراضگی کا عملی ثبوت تھا۔ صرف ابھی بات کرنے پر امراہ کو ایسی صورتحال کا سامنا ہوا تھا
तो अगर उसने फैसला सुना दिया तो वो जान देकर सबूत देंगे कि देखो 2 जिद्दियों में से उस बुढ़े जिद्दी की जीत हुई। और फिर दानिया ने उससे बात की और कहा कि क्या कहा है दादा से तुमने ऐसा कि वो तो किसी से बात ही नहीं कर रहे अमरहा? बस मैंने उनसे पैसे लेने से इनकार कर दिया था ना। हाँ, अब तो वहां जाकर तुम इतनी बड़ी हो गई हो अमरहा के दादा को इनकार करने लगी हो। अरे तुम्हारी तो जान है ना दादा में, तो फिर। दानिया तंज कर रही थी, लेकिन ये बात उसे थप्पड़ की तरह लगी थी, क्योंकि वो तो ऐलान किया करती थी ना कि दादा उसकी जान है, तो अब उस जान का ख्याल क्यों नहीं रहा उसे। वो उसे जज्बाती ब्लैकमेल नहीं कर रहे थे, बस पुराने वक्तों के आदमी थे ना, तो इतनी बड़ी बात संभाल नहीं सके थे। ईसाई माँ, लापता बाप, घर न खानदान, न नाम न निशान, इस बात को वो कैसे समझ सकते। वो इन पैगामात को किस दिल से आलियान को देती जो कई रातों से अब वो लिख रही थी, और वह दादा की जान पर रहम करती तो अपनी जान का क्या करती। दादा से बात करने से पहले ही उसने उन पैगामात को आलियान को देने की कोशिश की थी, लेकिन अच्छा ही हुआ कि उसने उन्हें नहीं लिया था। और साथ ही होता है ये सीन खत्म और आज की एपिसोड भी। और ये बात वाकई बहुत ज़्यादा कॉमन है, हम में से हर कोई किसी न किसी ज़िंदगी के एक ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे हमें कोई काम करना होता है और उसके लिए हमारे वालिदैन मान नहीं रहे होते, तो हम कोई ना कोई आर्गुमेंट, बहस हमारी और हमारे वालिदैन के दरमियान ज़रूर होती है, जहाँ पे हमें ये लग रहा होता है कि हमारे वालिदैन हमारी बात को नहीं समझ रहे, हमारे वालिदैन हम पे दबाव डाल रहे हैं किसी भी काम को करने के लिए। वो कुछ भी हो सकता है, शादी हो सकती है, आपकी जॉब हो सकती है, पढ़ाई हो सकती है, कोई भी मसला हो सकता है। अब वो क्या करते हैं, वो हम पे गुस्सा करते हैं और हम सुनते सुनते एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ पे हम जवाबन उनसे बदतमीजी करने लगते हैं, और इस बदतमीजी के कुछ ही टाइम बाद हमें भी गिल्ट महसूस होने लगता है, हमें दुख होने लगता है कि हमने ऐसा क्यों किया। लेकिन साथ ही साथ हम में से मोस्टली लोग यही कहते हैं कि अब मैं और क्या करता, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वो मेरी बात को समझ ही नहीं रहे थे। तो इस तरह के मसलों का हमें बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। इन मसलों के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी कि इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। वो वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए, अगर आप इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं और इस सिचुएशन में आपको अपने पेरेंट्स को कैसे टैकल करना है, और वो क्या स्मार्ट वे है जिसके ज़रिए आप उनको कन्विंस कर सकते हैं बिना किसी लड़ाई के, और बहुत ही अच्छी तरह से मिल बैठ के मसलों का हल निकाला जा सकता है। उसकी वीडियो है, मैंने बनाई थी कुछ टाइम पहले, और इस पॉइंट पे आके जब अमरहा और नॉवेल में ये सब चल रहा है तो मुझे वाकई में महसूस हुआ कि आप लोगों के साथ वो वीडियो शेयर की जानी चाहिए। कमेंट सेक्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक जो है वो पिन कर दिया है, ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को और उसमें अपना फीडबैक दीजिएगा। आई एम श्योर कि आपके बहुत सारे ऐसे मसलों का हल आपको मिल जाएगा। वापस आते हैं हम नॉवेल की तरफ, और वाकई में हमारी और जो हमारे पेरेंट्स की एज डिफरेंस होता है उसकी वजह से हम उन्हें अपनी बात कभी कभी नहीं समझा पाते हैं, क्योंकि बहुत सारा गैप है उनकी और हमारी जनरेशन में। हम जिस अंदाज में बात कर रहे होते हैं उस तरह से वो उस बात को नहीं ले पा रहे होते या समझ नहीं पा रहे होते हैं, लेकिन वालिदैन की बात हमेशा तजुर्बात की बिना पर होती है और हमारी बातें हमेशा जज्बात की बिना पर होती हैं, और वो तजुर्बात की रोशनी में ही हमें समझा रहे होते हैं। तो बेहतरी इसी में होती है कि वालिदैन की बात को मान लिया जाए, बजाय इसके कि अपनी मर्ज़ी की जाए, या फिर कम से कम उन्हें समझाने की कोशिश की जाए। ये ना कहा जाए कि वो तो हमारी बात सुनते ही नहीं हैं और समझ ही नहीं सकते, बल्कि मिल बैठ के प्यार से बात करनी चाहिए। लेकिन इस सूरत हाल में जहाँ पे अमरहा है, आपको क्या लगता है कि उसे क्या फ़ैसला करना चाहिए? उसे दादा जान को चुनना चाहिए जिससे बचपन से उंगली पकड़ के चलना सिखाया, मोहब्बत की, जो दुनिया की तल्ख बातों से हमेशा उसे बचा के रखते थे, उसका कॉन्फिडेंस हमेशा बूस्ट करते थे, वो तपती धूप में छाँव का जो काम करते रहे पूरी ज़िंदगी, और अब उम्र के इस हिस्से में जहाँ पे वो उसके लिए एक अच्छा फ़ैसला कर रहे हैं, तो इस वक्त अमरहा को अपनी खुशी देखनी चाहिए या फिर उस शफीक दादा की खुशी को? ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि अमरहा को क्या करना चाहिए। देखते हैं कि आप लोग क्या सोचते हैं, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।